بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی والی زندگی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن کریم میں حکم دیا ہے. اور تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ کن لوگوں کی صحبت میں، کن لوگوں کی مجلسوں میں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یہ تقوی کی دولت ملے گی، ان کی بھی نشاندہی کی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم اہل ایمان سے ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں. اہل کفر کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، کیونکہ وہ تو ایمان سے محروم ہیں. جب ان کے پاس ایمان نہیں تو ایمان کے بعد کی چیز ہے تقوی، وہ اس سے بھی محروم ہے. تو اہل ایمان کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی. تقوی کہتے کس کو ہیں؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے. ہدی للمتقین، ہدایت بھی متقیوں کے لیے ہے، کامیابی متقیوں کے لیے ہے. راہ راست پر متقی آ جاتے ہیں. اللہ کی رحمتیں تقوی والوں کے لیے ہے، اللہ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر تقوی کا حکم بھی دیا ہے اور تقوی کے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں. تو ہمارے دلوں میں یہ ایمان والے کے دل میں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ تقوی کہتے کس کو ہیں، اور اللہ تعالیٰ تقوی کا جو حکم دے رہے ہیں بار بار کیوں دے رہے ہیں، اس کو سوچنا چاہیے. تقوی کی بہت ساری تعریفیں علماء مشائخین فرماتے ہیں. جو سب سے آسان اور سب سے کامل تعریف ہے، جامع، جو سمجھ میں آنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ تقوی کہتے ہیں اللہ کے احکامات پر چلنے کو اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کو. اب یہ چلنا اس طور پر ہو کہ گناہوں سے بھی بچ رہے ہوں اور اللہ کی مرضی کی زندگی پر چل رہے ہوں، یہ تقوی ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے چلنے کی وضاحت پوچھی. صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، وہ شرمایا نہیں کرتے تھے کہ بھئی تقوی ہم کس طرح اختیار کریں. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے تقوی کے ساتھ رہنے کا مثال سے سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو، حضرت عمر سے فرمایا، کہنے لگے اے عمر، جب کسی راستے پر تم چل رہے ہو اور وہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کسی راستے پر ہم چل رہے ہوں اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو ان کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ میں سے ہم کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر فرمانے لگے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر اس طور پر کہ کپڑے کا کوئی حصہ جھاڑی میں نہ پھنس جائے. تو کپڑے کو بچا بچا کر سمیٹ سمیٹ کر گزریں گے کہ آرام سے یہ راستہ طے ہو جائے
اور میرے کپڑے کا کوئی حصہ جھاڑی میں نہ پھنس جائے۔ حضرت ابی ابن کعب فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ یہی تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اس طرح سنبھل کر چلیں، سوچ سوچ کر ہر کام کریں، پوچھ کر ہر کام کریں، دیکھ کر قدم رکھیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں اللہ کی ناراضگی والا کام تو نہیں ہو رہا۔ اپنے آپ کو بچا کر چلیں کہ کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی کو میری ذات سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کسی کا میں حق تو نہیں مار رہا۔ تو اس طرح اپنے آپ کو سنبھال کر چلنے کا نام دنیا میں تقوی ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو سنبھال کر احتیاط سے چلنے کا نام دنیا میں تقوی کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما رہے ہیں، اس آیت کی یہی تشریح ہے کہ اس طرح کی زندگی دنیا میں گزارو کہ تمہارا کوئی عمل اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو، اللہ کی ناراضگی والا نہ ہو، گناہ والا نہ ہو، اور کوئی اللہ کی مرضی کا کام تم سے چھوٹے نہ۔ اللہ کی جو اعمال ہیں، جو کام ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں کو چھوڑو نہ، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہوں ان کے قریب مت جاؤ۔ یہ ہے تقوی۔ تو تقوی کی وضاحت ہونے کے بعد اب ہمارے اندر یہ جستجو اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ تقوی تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ تقوی کہتے کس کو ہیں۔ اب یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تقوی حاصل کیسے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ انسان جب بھی کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو جو لوگ وہ کام پہلے سے کر رہے ہوں، جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، رہتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو سیکھ جاتا ہے۔ جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد پھر وہ کسی بڑے ڈاکٹر کی صحبت میں بیٹھا کرتا ہے، اور ایک عرصہ دراز تک وہ بڑے ڈاکٹر کی صحبت میں بیٹھتا ہے، سیکھتا ہے، دیکھتا ہے کس طرح کیا دوائی دے رہے ہیں، پھر جا کر وہ پکا ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو صرف ڈگریوں سے وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، بلکہ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس رہو، اٹھو بیٹھو، تو تم اس سے ڈاکٹری سیکھ جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ ایمان تو تمہیں حاصل ہو گیا، لیکن تقوی تمہیں کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، جن کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہو، جن کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جن کی زندگی میں خلاف سنت اور خلاف شرع کام نہ ہو، جو ہر کام اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ کر کرتے ہوں، جن کا کوئی عمل اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو، جو گناہوں سے بچتے ہوں، جن کی زندگی صاف ستھری ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ رہو، تو تمہیں بھی تقوی حاصل ہو جائے گا، تمہیں بھی تقوی حاصل ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ لوگوں کو کہتے ہیں صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ لوگوں کو۔ تو صحابہ کو جو صحابی کا لقب ملا ہے وہ کیوں ملا ہے؟ اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا، اور صحابہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانوں کو فدا کیا، مال کو خرچ کیا اور سب کچھ قربان کیا، یہ کیفیت ان کو کیسے حاصل ہوئی؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو صحبت سے صحابی بنا۔ صحبت کہتے ہیں ساتھ رہنے کو، صحبت سے صحابی بنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رہے، رات دن گزارے، سفر میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کو دیکھتے رہے، آپ سے سیکھتے رہے، آپ
تربیت فرماتے رہے، صحابہ ان تربیت پر عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دے دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے صحابی رسول کہلائے، رہتی دنیا تک کے لیے صحابی رسول کہلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے رضا، اپنی رضا کا لقب دیا۔ کیوں دیا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت رہے۔ تو یہ صحبت جو ہے یہ ضرور اختیار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھنا، ان سے ملنا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اور اپنی اولادوں کو ان کی مجلسوں میں لے جانا، ان کی باتیں سننا، ان سے مشورے کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ جس تیزی سے بے دینی کی طرف جا رہا ہے، قیامت ہے، قیامت قریب ہے، تو یہ سارا بگاڑ تو آئے گا۔ ہم یہ چاہیں کہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں، ساری اچھائیاں آ جائیں، اب تو یہ مشکل ہے، اب تو یہ مشکل ہے۔ اب تو برائیاں بڑھیں گی، بگاڑ بڑھے گا، اور گندگیاں معاشرے میں بڑھیں گی۔ اب تو یہ ساری چیزیں بڑھیں گی، ہم یہ چاہیں کہ یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں، یہ تو بہت مشکل اور ناممکن سی بات ہے۔ اب تو اس برائی اور گندگی کے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے اس طرح بچانا ہے جیسے کہ حضرت عمر کو حضرت ابی بن کعب نے طریقہ سکھایا بچنے کا۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، فکر کرنی ہے کہ اس معاشرے میں ہم نے کس طرح خود بھی دیندار بن کے رہنا ہے، خود بھی اللہ کی مرضی کی زندگی اختیار کرنی ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے، اپنی اولاد و نسلوں کو بھی زندگی بنانا ہے۔ اس کی فکر کرنی ہے، اور اگر آج ہم نے اس کی فکر کر لی تو کل رونا نہیں ہوگا، کل رونا نہیں پڑے گا۔ نہیں تو جن لوگوں نے بچپنے میں، جوانی میں فکر نہیں کری، بڑھاپے میں ان کی اولادیں ان کی ہاتھ سے نکل گئیں۔ اور ایسے کتنے واقعات ہیں جو ہم سنتے ہیں، اور کتنے واقعات ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اولاد اسلام سے خارج ہو گئی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا دوسرے ملک، اب وہ کہتا ہے کہ میں تو یہیں شادی کر لوں گا۔ اور شادی کس سے کر لوں گا؟ کسی کرسچن لڑکی سے کر رہا ہے، کسی یہودی لڑکی سے کر رہا ہے، اس کو تمیز ہی نہیں ہے، ہندو لڑکی سے کر رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بیٹا یہاں سے باہر ملک آسٹریلیا پڑھنے گیا، سب کچھ تعلیم مکمل ہو گئی، ابا نے کہا بیٹا یہاں آ جاؤ، ہم تمہاری شادی کریں گے۔ نہیں شادی تو میں یہیں کروں گا۔ کس سے کر رہے ہو بیٹا، بتا تو دو۔ وہ ہندو لڑکی ہے۔ اب وہ بچہ بیچارہ اتنا عرصہ آسٹریلیا میں رہا، اس کو وہاں تربیت نہیں ملی، کافروں کی تربیت ملی نا، آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، وہ ماحول کافروں کا ہے۔ اس ماحول میں اس نے کیا پایا کہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، کوئی برا تھوڑی ہے اگر میں کسی کافر سے شادی کر لوں گا۔ کیا ہوا، آپ اتنا پریشان کیوں رہے ابا؟ اب ان کے ابا بیچارے آئے دن یہاں آتے، بزرگوں سے دعائیں کرواتے، اللہ اس کا دل بدل جائے، اللہ اس کا دل بدل جائے، اللہ اس بہت فکر مند تھے بیچارے، بہت عرصے تو تقریباً سال ڈیڑھ سال تک بیچارے یہ دعائیں کرواتے رہے۔ پھر وہ اس پر آمادہ ہوا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں۔ پہلے تو وہ یہ تیاری نہیں تھا میں پاکستان آ رہا ہوں۔ جب یہاں پاکستان آیا تو بوڑھے ماں باپ تھے، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، بیٹی یہیں تھی بیٹا۔ پھر اس کو سمجھایا، اس کے آگے روئے، اس کے پاؤں پکڑے، اس کو بہت سمجھایا، تو پھر وہ جا کر دوبارہ چلے گیا۔ پھر 6 مہینے بعد دوبارہ آیا تو اللہ نے اس کا دل بدل دیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ ابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بچ گیا۔ اسی طرح ایک اور نوجوان کے بارے میں آتا ہے، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے سنایا کہ ایک نوجوان آیا یہاں سے، جب آسٹریلیا جا رہا تھا تو وہ حافظ قرآن تھا، حافظ بنا کر اس کی تعلیم کے لیے اس کو آسٹریلیا بھیج رہے تھے پڑھنے کے لیے۔ جب وہ واپس آیا ہے آسٹریلیا سے تعلیم حاصل کر تو اس سے کسی نے یہ کہا کہ بھائی قبر کا عذاب، فرشتے، جہنم، موت کا فرشتہ۔ تو وہ نوجوان جو یہاں سے جب جا رہا تھا، حافظ قرآن تھا، جب تعلیم مکمل کر کے آیا تو یہاں آ کر کہنے لگا فرشتے دیکھے ہیں تم نے؟ قبر کا عذاب دیکھا ہے؟ جہنم دیکھی ہے؟ جب دیکھی نہیں تو پھر کیوں کہتے ہو؟ یعنی اس کا ایمان قرآن سے ہٹ گیا۔ بھائی قرآن میں فرشتوں کا
جہنم کا قرآن میں ہے. قرآن اس کو معمولی کتاب سمجھ رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ تو اس کے والدین پھر اس کو ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس لائے, ان کی خدمت میں بٹھایا کہ حضرت یہ میرا بیٹا, اس کو سمجھائیں. کیا ہو گیا؟ مولانا جب فرشتے دیکھے نہیں تو مانتے کیوں ہیں؟ بھائی قرآن میں فرشتوں کا ذکر ہے, اللہ کو دیکھا ہے, اللہ کو مانتے ہو نا, اللہ کو نہیں دیکھا تو پھر اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ تو یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں جب اپنے بچوں کو صرف اسکول کالج کی حد تک رکھتے ہیں کہ بس دنیا کی تعلیم دلا دو, بڑا ڈاکٹر پروفیسر انجینئر یہ وہ بنا دو, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس کے ایمان کا کیا ہوگا, اس کے ایمان کا کیا. کتنا بڑا مجمع, کتنے بڑے نوجوان لڑکے, کتنے سارے بیچارے برباد ہو رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں برباد ہو رہے ہیں. یونیورسٹیاں کالج یہ اسلام برباد کرنے کے اڈے ہیں. عزتیں یہاں پہ برباد ہو رہی ہیں. ابھی بھی میڈیا پر چل رہے ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں اتنی لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو گئیں. یہ یونیورسٹیاں اور یہ کالج یہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں. ان کا ایمان تو جا رہا ہے, ان کی عزتوں پہ بھی ڈاکہ ہے. ان کے ساتھ غلط کام کرنے کے بعد ویڈیو بن جاتی ہیں, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ایمان بھی گیا بیچاروں کا, عزت بھی گئی. اور ماں باپ بڑے مطمئن ہیں کہ میرا بچہ فلاں ڈگری حاصل کر رہا ہے, اس نے فلاں ڈگری حاصل کری, عزت چلی گئی, ایمان چلا گیا. تو یہ جو ہم اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں بیٹا یونیورسٹی جاؤ, قرآن نہ پڑھے کوئی بات نہیں بیٹا اپنی یونیورسٹی کی کتاب کھول لو, کتاب ضرور پڑھو. مسجد نہ آئے کوئی بات نہیں, کوچنگ سینٹر ضرور جاؤ. تو ہمیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا لیکن یونیورسٹی بڑی پابندی سے جا رہے ہیں. اس کے ہاتھ میں کبھی قرآن نہیں دیکھا لیکن یونیورسٹی کی کتاب اس کے ہاتھ میں. دنیاوی تعلیم کے لیے بڑی فکر ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے, دنیاوی تعلیم دلانے سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن کل جب یہ بچہ والدین کے لیے وبال بنے گا اور یہ ایمان کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کرے گا, پھر دیواروں پر سر ماریں گے کہ ہماری نسل خراب ہو گئی. میں نے خود دیکھا ایک صاحب کو کہ وہ دیوار پر سر مار رہے تھے اور وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے کہ میری نسل میرے ہاتھ سے نکل گئی, میری نسل میرے ہاتھ سے نکل گئی. ان کے بچے غیر مسلم ہیں. ہندوستان سے وہ گئے تھے دوسرے ملک میں, بچوں کو وہیں پڑھایا, واپس وہ ہندوستان بچوں کو کبھی لائے نہیں. ہونا ہی چاہیے جو ہندوستان لانا چاہیے تاکہ اپنے اسلام کی, وہ بچوں کو لائے نہیں. اب بچوں نے مذہب چھوڑ دیا, بچوں کو پتہ ہی نہیں مذہب کیا ہے اسلام. اب وہ بچے سارے دہری ہیں, ان کے بچے دہری ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں. اب وہ دیواروں پہ ٹکرے مار رہے تھے, ہائے میری اولاد کا ایمان چلا گیا. دیواروں کو میں نے خود دیکھا. وہ صاحب اور ان کے بھانجے رکھتے تھے وہ بچے, کہہ رہے میری بہن کے بچے برباد ہو گئے, میری بہن کے بچے برباد ہو گئے, ایمان سے چلے گئے. کہتے رہے مولانا دعا کرو میری بہن کے بچوں کا ایمان بچ جائے. تو کیا قصور تھا؟ صرف میری بہن ہندوستان سے گئی تو 20-30 سال تک وہیں رکھا, واپس نہیں لائی. اب بچوں نے وہیں کا ماحول دیکھا, وہیں کے ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں, کونوا مع الصادقین, اے لوگوں نیک لوگوں کے پاس آیا کرو, علماء کے پاس آیا کرو, اللہ والوں کے پاس آیا کرو, اپنے بچوں کو لایا کرو, اپنی اولادوں کو لایا کرو. مسجد دکھاؤ, قرآن دکھاؤ, اپنے بچوں کو یہ چیزیں دکھاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرو, دنیا کی تعلیم کی فکر کرو اور اسی فکر میں کیا ہو کہ بچوں کا ایمان چلا جائے. اس لیے وہ خوش نصیب والدین ہیں جو اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کرتے ہیں. میں نے قرآن پڑھا, نماز پڑھی, چلو ہمارے ساتھ بزرگ کے پاس چلو, فلاں بزرگ کے بیان میں جا رہے ہیں, فلاں بزرگ کے بیان میں جا رہے ہیں. وہ خوش نصیب لوگ ہیں. اور وہ والدین اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہوں گے جن کو آج اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے. یونیورسٹی جا رہا ہے بس صحیح ہے, نماز پڑھ رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے. یونیورسٹی جا رہا ہے صحیح ہے, قرآن پڑھ رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے. یونیورسٹی جا رہا ہے صحیح ہے, اللہ والوں کے پاس جاتا ہے, نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے, علماء کے پاس جاتا ہے نہیں, بس صحیح ہے. یہ آگے چل کے پریشانی دیکھیں گے, آگے چل کے ان کو پریشانی کا سامنا ہوگا. اس لیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور نیک لوگوں کے پاس آیا کرو.
علماء کے پاس آیا کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، خود بھی آؤ، اپنے بچوں کو بھی بٹھاؤ اور اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، ذکر سکھاؤ، تلاوت سکھاؤ۔ اپنے بچوں کی جس طرح تم کھانے پینے کی فکر کرتے ہو، اس طرح ان سے پوچھو تم نے آج قرآن پڑھا ہے؟ جس طرح ہمارا بچہ صبح کا ناشتہ نہ کرے، دوپہر کھانا نہ کھائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹا کیا ہوگی، طبیعت خراب ہے؟ اسی طرح ہمیں فکر ہو، بیٹا تم نے صبح کی نماز پڑھی، تم نے تلاوت کری، تم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ جب ہم یہ فکر کریں گے انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے، اور یہ ایمان والے بنیں گے، ایمان والے بنیں گے۔ اور اگر ہم نے اس زمانے میں، اس فتنے کے زمانے میں اپنی اولاد کی فکر نہ کری تو پھر پریشانی کے دن دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پریشانی کے دنوں سے بچا کے رکھے، اور ہم سب کو، ہماری اولاد و نسلوں کو نیک و کار بنائے، صالح سعادت مند بنائے، متقیوں کا امام بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی یا اللہ، ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو اور مسلمانوں کی اولاد و نسلوں کو اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما، سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی اولاد و نسلوں کو، ہم سب کی اولاد و نسلوں کو، یا اللہ ہم سب کی اولاد و نسلوں کو نیک و کار بنا، صالح سعادت مند بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اپنے مقبولین، صالحین، اولیاء صدیقین، علماء ربانیین میں شامل فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد و نسلوں کو اپنے مقبولین، صالحین، نیک بندوں میں شامل فرما، گناہوں کی زندگی سے، غفلتوں کی زندگی سے، اور یا اللہ اس بگڑے ہوئے زمانے کے فتنوں سے ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان پر بڑے خطرناک فتنے ہیں۔ ایمان کے بارے میں اللہ لوگ فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، طرح طرح سے لوگ ایمان کے بارے میں شکوک اور شبہات ڈال رہے ہیں۔ اللہ سارے فتنوں سے ہم سب کی اولاد و نسلوں کی اور مسلمانوں کی اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کی مشکلات کے دنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، غم دکھ صدموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، خوشیاں، عافیت، راحت نصیب فرما، ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما۔ ہماری ضروریات، ہم سب کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، مخلوق کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔